ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب میں جس شاعر کو آپ کے حضور بلانے جا رہا ہوں، یہ وہ شاعر ہے کہ ہوتا تو یہ تھا کہ پہلے شاعر ہندوستان سے بیرون ملک جاتا تھا، باہر جاتا تھا، بین الاقوامی مشاعرے پڑھتا تھا، لیکن اتفاق دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی بات دیکھیے کہ یہ وہ شاعر ہے کہ جو بیرون ملک سے ملک آتا ہے۔ وہ جتنے مشاعرے ہندوستان میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ مشاعرے ہندوستان سے باہر پڑھتے ہیں، اور یہ وہ شاعر ہے کہ جس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کچھ نیا کریں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ آئینے بیچتا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آئینے بیچتا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب سے مکھوٹے رکھ لیے دھندا چمک گیا۔ تو یہ آدمی جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور اس کی حالات پہ اور اپنے گرد و پیش پہ پوری نظر ہے۔ یہ ایک ایسا شاعر ہے کہ جس کے یہاں ایک جان ایلیا کی بے تکلفی بھی نظر آئے گی، ان کی مکالمہ بھی نظر آئے گا، ان کا ڈائیلاگ بھی نظر آئے گا، آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کے سامنے آدمی بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے۔ ان کے یہاں ظفر اقبال کا کھلنڈرا پن بھی ہے، ان کے یہاں ناصر کاظمی کی معصومیت بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے رنگ اسی لیے ہیں کہ ان کو، وہ ہمارے دوست ہیں اور مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی تھوڑا سا ٹیڑھے ہیں لیکن شعر سیدھا نکالتے ہیں۔ اس بات کی میں ضمانت لے سکتا ہوں کہ وہ سیدھا اور اچھا اور سچا شعر کہنے کا ایک مہارت اور ایک۔ دوسری بات یہ کہ جان کا آخری اوتار کہا جاتا ہے، جان کا آخری اوتار کہا جاتا ہے، بھائی محشر کو بھی بیمار کہا جاتا ہے۔ زوردار تالیوں سے ہمارے اس خوبصورت لہجے کے بہت پیارے شاعر ہمارے دوست محشر آفریدی کا استقبال کریں گے۔ آئیے تشریف۔ السلام علیکم۔ صدر مزمت سے عرض چاہتا ہوں، یہ اسی تھوڑا کم کرا دیے تاکہ لوگوں کے ہاتھ کھلیں اور یہ داد دیں، یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے شعراء کے ساتھ۔ عرض کرتا ہوں کہ جوش جنوں میں آپ کا آنچل پکڑ لیا، جوش جنوں میں آپ کا آنچل پکڑ لیا، گھبرا کے ایک سانپ نے سندل پکڑ لیا، گھبرا کے ایک سانپ نے سندل پکڑ لیا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، یعنی تیری نظر نے کیا، یوسف عبرانی صاحب آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں، یعنی تیری نظر نے کیا منتخب مجھے، یعنی تیری نظر نے کیا منتخب مجھے، کیا خوب مقناطیس نے پیتل پکڑ لیا، کیا خوب مقناطیس نے پیتل پکڑ لیا۔ یہ مشورہ ہے، یہ مشورہ ہے، آپ بھی ہمراز ڈھونڈ لیں، یہ مشورہ ہے آپ بھی ہمراز ڈھونڈ لیں، ہم نے تو ایک محلے کا پاگل پکڑ لیا۔ یہ مشورہ ہے آپ بھی ہمراز ڈھونڈ لیں، ہم نے تو ایک محلے کا پاگل پکڑ لیا۔ میں بار بار کہتا ہوں اچھا نہیں لگ رہا ہوں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں شاعروں کے ساتھ، تو لیکن میں یہ بے انصافی نہیں ہونے دوں گا، آپ داد دیجئے۔ میں تو سنا رہا تھا تمہیں غم کی داستاں، میں تو سنا رہا تھا تمہیں غم کی داستاں، تالی بجا کے تم نے تماشا بنا دیا۔ میں تو سنا رہا تھا تمہیں غم کی داستاں، تالی بجا کے تم نے تماشا بنا دیا۔ جب تک میں دستیاب تھا مٹی کا ڈھیر تھا، جب تک میں دستیاب تھا مٹی کا ڈھیر تھا، گمگشتگی نے مجھ کو خزانہ بنا دیا۔ جب تک میں دستیاب تھا مٹی کا ڈھیر تھا، گمگشتگی نے مجھ کو خزانہ بنا دیا۔ جوش وحشت میں حد سے گزر جائیے، دشت میں خاک بن کر بکھر جائیے، آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب، اس بلندی سے فوراً اتر جائیے۔ آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب، اس بلندی سے فوراً اتر جائیے۔ شکیل بھائی، زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے، زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے، آپ حساس ہیں آپ مر جائیے۔ زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے، زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے، آپ حساس ہیں، آپ حساس ہیں، آپ مر جائیے، آپ مر جائیے۔ خراب وقت میں عزت رہے سنبھالے ہوئے، خراب وقت میں عزت رہے سنبھالے ہوئے، کبھی نہ جیب میں سکے رکھے اچھالے ہوئے،
ڈسا گیا ہوں میں لیکن علاج جانتا ہوں. ڈسا گیا ہوں میں لیکن علاج جانتا ہوں. یہ سانپ ہیں تو میری آستین کے پالے ہوئے. ڈسا گیا ہوں میں لیکن علاج جانتا ہوں. یہ سانپ ہیں تو میری آستین کے پالے ہوئے. اعظم شاگری شعر سنو یار, خدائی قسم کہ سفید رنگ پہ اتنا یقین مت کیجئے. سفید رنگ پہ اتنا یقین, یہ سانپ ہیں تو میری آستین کے پالے ہوئے. سفید رنگ پہ اتنا یقین مت کیجئے, ہمارے ہاتھ اسی کوئلے سے کالے ہوئے. سفید رنگ پہ اتنا یقین مت کیجئے, ہمارے ہاتھ اسی کوئلے سے کالے ہوئے. ہماری آنکھوں سے میں ہی نہیں چھلکتی ہے, ہمارے جام بھی اشکوں سے ہیں کھنگالے ہوئے. ہماری آنکھوں سے میں ہی نہیں چھلکتی ہے, ہمارے جام بھی اشکوں سے ہیں کھنگالے ہوئے. ابھی میں کچھ ایسے مشاعرے میں تھا کہ جہاں بہت ہی بڑے بڑے پھیپھڑے آئے ہوئے تھے, ایک سے ایک بلند آواز. خدا کی پناہ 3 دن تک کانوں میں سیٹیاں بجی میرے. تو جی جناب ابھی کی بات ہے. تو بہرحال وہ بڑا دکھی ہوئی آتما کا یہ شعر ہے کہ ہماری آنکھوں سے میں ہی نہیں چھلکتی ہے, ہمارے جام بھی اشکوں سے ہیں کھنگالے ہوئے. یہ اپنے لوگ ہیں, چلیے مشاعرے میں صحیح. یہ اپنے لوگ ہیں, چلیے مشاعرے میں صحیح, کہیں تو جائیں گے یہ بینڈ سے نکالے ہوئے. یہ اپنے لوگ ہیں, چلیے مشاعرے میں صحیح, کہیں تو جائیں گے یہ بینڈ سے نکالے ہوئے. اور ملاحظہ فرما لیں, چند چیزیں پہ کرتا ہوں کہ رات تو پہلے سے تھی ہی شاندار, رات تو پہلے سے تھی ہی شاندار, اور اب تو دن بھی اچھے دے دیے. رات تو پہلے سے تھی ہی شاندار, اور اب تو دن بھی اچھے دے دیے. زندگی میں پہلے بھی کچھ کم نہ تھیں, الجھنوں نے اور بچے دے دیے. اب یہ چند شعر اور سن لیجئے کہ کبھی تو مانگ کے دیکھو دعا دعا کی طرح, کبھی تو مانگ کے دیکھو دعا دعا کی طرح. خدا سنے گا مگر دو صدا صدا کی طرح, خدا سنے گا مگر دو صدا صدا کی طرح. اور شاگری ہمارے عشق کی شرطوں میں دونوں شامل ہیں, ہے نا. دیکھو ہمارے عشق کی شرطوں میں دونوں شامل ہیں, بدن بدن کی طرح ہو قبا قبا کی طرح. ہمارے عشق کی شرطوں میں دونوں شامل ہیں, بدن بدن کی طرح ہو قبا قبا کی طرح. تیرا غرور تیرے سامنے تو آئے گا, تیرا غرور تیرے سامنے تو آئے گا, ملے گا تجھ سے کسی دن خدا خدا کی طرح. تیرا غرور تیرے سامنے تو آئے گا, ملے گا تجھ سے کسی دن خدا خدا کی طرح, خدا خدا کی طرح. اور سنا عرض کرتا ہوں کہ چاندنی راتوں کا سارا مال گروی رکھ دیا, چاندنی راتوں کا سارا مال گروی رکھ دیا. آسمان روشنی کا تھال گروی رکھ دیا, آسمان روشنی کا تھال تب وصال یار کے لمحے خریدے جا سکے. میں نے اپنے ہجر کا 1 سال گروی رکھ دیا, تب وصال یار کے لمحے خریدے جا سکے. میں نے اپنے ہجر کا 1 سال گروی رکھ دیا. بہت شکریہ. اپنی کشتی کی مرمت کے لیے پیسے نہ تھے, اپنی کشتی کی مرمت کے لیے پیسے نہ تھے. ایک مشورے نے اپنا جال گروی رکھ دیا, ایک مشورے نے اپنا جال گروی رکھ دیا. خاندانی آدمی ہوں بس یقین کیجئے میرا, خاندانی آدمی ہوں بس یقین کیجئے میرا. میں نے اپنی مونچھ کا 1 بال گروی رکھ دیا. خاندانی آدمی ہوں بس یقین کیجئے میرا, میں نے اپنی مونچھ کا 1 بال گروی رکھ دیا. تم پہ لعنت ہے کہ ایک گھٹیا سی خوشبو کے لیے, تم پہ لعنت ہے کہ ایک گھٹیا سی خوشبو کے لیے اس کی خوشبو سے بھرا رومال گروی رکھ دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ.